الرحمن الرحیم دوستو، امجد ریچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہر طرف ڈسکشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب سے کرونا کا ایشو بنا ہے تو اس وقت سے ہمارے جتنے بھی دانشور ہیں، وہ مذہبی ہوں، وہ صحافی ہوں یا اور طرح کے لوگ جن کو بھی کچھ موقع ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر آئیں اور آ کے بات کریں، تو ایک بات بڑے تواتر سے ہو رہی ہے کہ یہ کچھ ایسی نشانیوں سے منسوب کیا جا رہا ہے کرونا کو بھی، کہ یہ جی امام مہدی کے آنے کی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت آنے والی ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا کہ ایک جو ہمارے صاحب ہیں جو ماشاءاللہ جن کو انٹیوشن میں بہت وہ ہیں، ایڈوانس ہیں، انہوں نے تو ایک سال بھی دے دیا، وقت بھی دے دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں نشانیاں تو بتائیں، انہوں نے سائنس تو بتائے اور مختلف جو ہے وہ مواقع پہ مختلف باتیں اس کے اوپر لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس طرح کے اخلاقیات ہوگا، اس طرح کی عمارتیں ہوں گی، اس طرح کے تعلقات ہوں گے، یہ سارا بہت سی چیزیں وہ، لیکن یہ کوئی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، وقت کوئی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ وقت اللہ میاں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ ان کے نبی کو اگر پتہ بھی تھا تو انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ کون سا سال ہوگا، کون سا وقت ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم جب سے اسلام آیا ہے، جب سے آپ کہہ لیں کہ 1400 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سی باتیں، پیشین گوئیاں، ڈسکشن چلتی رہتی ہیں۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ یہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، تو جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم پیدا ہوئے جس ماحول میں، 60s میں بات کر رہا ہوں اور 70s کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت ہم سنتے تھے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 14ویں صدی ہے، 14ویں صدی قمری یعنی جو اسلامی سال ہے، یہ 14ویں صدی ہے، اور ہر طرف ہر کوئی یہ کہتا تھا۔ بچوں میں بھی یہ چیز ٹریول کر کے نیچے آتی تھی اور بچوں میں بھی یہ کنسیپٹ اسی طریقے سے بہت ہی پکا تھا کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ 14ویں صدی ہے اور بس قیامت آ رہی ہے، آخری صدی ہے، اس کے بعد کائنات ختم ہو جانی ہے اور یہ بس قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ پھر ہوا کیا کہ ہمارے سامنے وہ 14ویں صدی ختم ہوئی اور اس کے بعد 15ویں صدی جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وہ گزر چکی ہے، لیکن قیامت ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آئی۔ لیکن ہم یہ اس وقت اتنی باتیں اتھارٹی کے ساتھ ٹریول بچوں میں بھی آتی تھیں یا کہی جاتی تھی یا لوگ اس پہ یقین کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بس 14ویں صدی آخری صدی ہے اور اس کے بعد قیامت آ جانی ہے۔ کوئی کیا اس کا ریفرنس تھا، کیا وہ حوالہ دیتے تھے، یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو بچے تھے، لیکن جس وجہ سے تصور بہت پکا تھا وہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ جو بتانے والے ہیں قیامت کے لوگ، جس طرح اب بھی بہت سے لوگ بتانے والے ہیں، وہ بہت پکے منہ سے بتاتے تھے اور بڑی پکی نشانیاں کہتے ہیں ساری پوری ہو گئی ہیں تو یہ صدی بھی آخری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا تصور جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ہے، یہ تو تمام مذاہب میں ججمنٹ ڈے کا مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے ایک تصور ضرور موجود ہے کہ بھی انسان جب دنیا میں آیا، جو اوریجنل ریلیجن ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ آیا تو وہ جواب دہ ہے اللہ میاں کو، اور کس طریقے سے اس کو اللہ میاں کی نظر میں سرخرو ہونا ہے، اس کے طریقے مختلف ہیں، مختلف مذاہب میں اس کے مختلف تصورات ہیں۔ لیکن جو دین ابراہیم ہے، جس میں دین ابراہیمی میں یہود، نصارہ اور اسلام یہ سارے اس میں شامل ہیں، ان سب میں ڈے آف ججمنٹ کا بھی کنسیپٹ ہے اور شفاعت کا بھی کنسیپٹس ہیں۔ یہ جو ہمارا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عیسائیوں میں سب میں اس طرح کے وہ بھی کنسیپٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے جی قیامت کب آنی ہے۔ بلکہ یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو دین ابراہیم کے فالورز ہیں ان کے اندر ہے، یا دوسرے جو مذہب کے فالورز ہیں جو نہیں ہیں مذہب کے فالورز، ان کے اندر بھی یہ جو آپ نے دیکھا پچھلے 2012 تک سے پہلے بہت بڑی ڈسکشن دنیا میں چلتی رہی کہ اینڈ آف ٹائم آ گیا اور دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا بس اپنی، اور اس میں خاص طور پہ ایک جو مایان سویلائزیشن تھی ساؤتھ امریکہ کی، اس کی بات کی جاتی تھی۔ یہاں پہ یورپینز جب آئے، ان سے پہلے جن لوگوں کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی، ان کا ایک مایان کیلنڈر تھا جس کی بات ہوتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیوائز کیا ہوا تھا اپنا کیلنڈر، تو یا اسپینش لوگ آئے انہوں نے اس کیلنڈر کو تو تباہ کر دیا، لیکن اس کو ریورس چلا کے
تو جو کنسیپٹ اس کے ساتھ ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ تو 2021 دسمبر 2012 سے آگے تو یہ کیلنڈر چاہتا ہی نہیں ہے، تو بس دنیا جو ہے نا ختم ہو جانی ہے۔ اس میں بے شمار فکشن لکھی گئی، ناول لکھے گئے، اس میں بہت سی فلمیں بنی، اس میں بہت سی ہالی ووڈ میں بھی اور دنیا میں فلمیں بنی اس ایشو کے اوپر کہ قیامت جب آئے گی تو اینڈ آف ٹائم جب ہوگا تو دنیا میں کیا مناظر ہوں گے اور کس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو اس پہ بہت زیادہ اور لوگ انتظار میں رہے۔ اس وقت بڑی ڈسکشن ہوتی رہی کہ جی 21 دسمبر کی رات کو 12 بجے یہ ہوگا اور سورج اتنے دن نہیں یعنی طریقہ کار طے ہوتا رہا کہ ایسے ہوگا، سورج نہیں نکلے گا، دنیا میں روشنی نہیں ہوگی اور ٹھنڈ آ جائے گی، اندھیرا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ایک کشش ثقل کا یہ ہو جائے گا اور گریوٹی اس طرح سے ہوگی۔ مطلب وہ مختلف اندازے لگاتے رہے سارے لوگ۔ وہ ظاہر مذہبی لوگ نہیں تھے، وہ دوسرے لوگ تھے جو اس کے اندازے لگاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 21 دسمبر 2012 بھی چلا گیا۔ میں ایسے لوگ، مجھے آپ کو شاید یاد ہو کہ کئی ایسے لوگ تھے جن نے خودکشی کر لی کہ قیامت تو آئی جانی ہے تو مر جانا ہے، تو یہ اس خوف سے انہوں نے پہلے خودکشی کر لی۔ جیسے ابھی کرونا کے خوف سے بھی کئی دنیا میں مثالیں ایسی آ رہی ہیں کہ کرونا کا خوف میڈیا نے اور اس طرح سے کریٹ کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی خوف زدہ ہو کے تو کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنی جان پہلے دے دی ہے۔ وہ کرونا تو ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اس سے 98% لوگ بچ رہے ہیں، کم از کم 95 تو بچ ہی رہے ہیں ہر طرح کی سوسائٹی میں۔ تو آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اس سے زیادہ تو ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، یا اور بیماریاں جو ہیضہ ہے یا دوسرا فلو ہے، بخار ہے، کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، لیور کی ایشوز ہیں، اور بیماریاں بے شمار جن کی وجہ سے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کنفرنٹ کرنے کی بجائے، فیس کرنے کی بجائے دنیا سے ہی چلے؟ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ جو کنسیپٹ ہے قیامت کا، دیکھیں اب بھی ہر طرف شور مچ گیا ہے، کرونا کا ایشو بنا ہے تو جی قیامت آنے والی ہے، قیامت مجھے نہیں پتہ، میں تو عام سا آدمی ہوں اور نہ عالم فاضل ہوں، میں عالم فاضل ہوں بھی، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بات نہیں کی، وقت نہیں بتایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم وقت مقرر کرتے رہیں؟ یہ کہیں جی کہ اب 2022 میں ایسا ہوگا تو 2021 میں اور 2030 میں ایسا ہوگا اور 2 مہینے بعد ایسا ہوگا۔ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور نشانیاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 50 کے قریب نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ امام مہدی کا تعلق ضرور اس چیز سے ہے، ان پہ بھی کئی اختلافات ہیں، ایون جو سنیوں کے اندر، شیعہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی کئی طرح کے اختلافات ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو اور جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کئی ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی اچھا جی بے حیائی اس طریقے سے ہو جائے گی، فلاں ایسے رشتوں میں ایسے ہو جائے گا، تو اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، وہ کس شدت سے ہوں گے، اس کا لیول کیا ہوگا، اس کا گریڈ کیا ہوگا، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ اس کے تو اندازے لگاتے ہیں، ہر جانے والی نسل کہتی ہے جو پچھلی نسل ہے اس کے اندر زیادہ برائیاں آ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا وقت بہت اچھا تھا۔ تو اس کی جو گیج کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی یا نشانی بتائی تھی کیا وہ نشانی پوری ہو گئی ہے؟ میں تو کوئی اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس پہ کیوں اتنے اتھارٹیٹیو طریقے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس پہ ہم جو اگلی ہماری ویڈیو لاگ ہو اس پہ بات کریں گے امام مہدی کے اوپر بھی، کہ ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں کیا ہے، ان کے حوالے سے کیا ہمارا ماضی ہے۔ تو اب جو باتیں ہو رہی ہیں، تاریخیں مقرر کی جا رہی ہیں، باقی جو نشانیاں ہیں باقیوں کے بارے میں بھی میں آپ کو، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں قیامت آنی ہے نہیں آنی ہے، کب آنی ہے، یہ تو اللہ میاں کو پتہ ہے کہ کب آنی ہے، ڈیفینیٹلی آنی ہے، ڈے آف ججمنٹ ڈیفینیٹلی ہے، وہ تو ہر انسان کے لیے ایک مطلب اس نے پیش ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ کب ہونا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہونا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی توجہ ہٹانے کی بجائے ان کو فوکس کریں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو اصل میں بات ہے اس کے پیچھے جو راز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں ہم جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کچھ اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو ہم کیوں یہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان کے پاس قیامت آنے والی ہے، یا ہم کہتے ہیں جی کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک پہلے امام مہدی نے ضرور آنا ہے تو مہدی آنے والے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، یہ ہمارا جو اصل میں پرابلم ہے مسلمانوں کا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ جب پریشانی، زوال، انتشار، پولرائزیشن کا ٹائم ہو تو اس وقت یہ زیادہ بات کی جاتی ہے، مسلمان پریشان ہو کے یہ بات کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 50 سال بعد
یہ بحث شروع ہو گئی تھی اور اس وقت کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ جی امام مہدی ہونے کا، تو یہ اس وقت سے اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیوں اس وقت بھی وہ ہوا جب جس کو دوسرا فتنہ کہتے ہیں اسلامک ہسٹری کا، جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اموی ہیں ان کی یزید کے دور میں لڑائی ہوئی، اختلافات ہوئے اور شہید ہوئے، تو اس وقت جو سارا ماحول بنا پوری اسلامک جو سلطنت تھی، تو اس وقت یہ باتیں ہوئیں کہ اب اس کو ختم، چونکہ امام مہدی کے ساتھ کنسیپٹ یہ ہے کہ آ کے وہ انتشار کو ختم کریں گے اور بول بالا ہوگا اسلام کا ہر طرف، وہ متحد کریں گے مسلمانوں کو۔ تو تب سے اب تک اتنی دفعہ انتشار آئے، اتنی دفعہ معاملات ہوئے۔ تیمور اتنا بڑا انتشار تھا کہ اس نے کوئی 2 کروڑ کے قریب انسان، جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ان کو طے کر دیا تھا، تو اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا اس کے بعد۔ تو اور یہ فتنے جب بھی اب بھی مسلمان چونکہ زوال میں ہیں اور وہ پوری دنیا میں بہت پیچھے ہیں، ہر طرح سے پیچھے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہ معاشی لحاظ سے، نہ معاشرتی لحاظ سے، نہ سائنسی لحاظ سے، نہ دنیا کے لحاظ سے، نہ مذہب کے لحاظ سے، بہت اسلام مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو وہ ہماری جو مایوسی کی کیفیت ہے، ہمارا یہ جو ہم پیچھے ہیں، ہم اس میں ڈھونڈتے کیا ہیں کہ ہمیں کوئی آ جائے سیویئر، کوئی آ کے ہم تو کچھ نہ کرے، کوئی اور ہی کچھ کرے، اور ہمیں انتظار ہے امام مہدی کا، وہ آئیں گے تو وہ ہمیں فتح سے ہمکنار کریں گے، ہمیں کفار کے اوپر فتح سے وہ لیڈ کریں گے، اور وہ آئیں گے تو فتح ہوگی۔ ہمیں یہ ہم نے یہ مان لیا ایک چیز کہ ان کے آنے کے بغیر ہم فتح مند نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو الٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی کی بات ہے اور مایوس ذہنیت کی بات ہے۔ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو مایوس ذہنیت کے ہیں کہ بھئی پہلے آپ اپنے کچھ کارنامے سر انجام دیں، آپ اپنے معاملات بہتر کریں، آپ اپنے تو پوٹینشیل سارا یوٹیلائز کریں، پھر امام مہدی کا انتظار بھی کریں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت نہیں دیے تو آپ کیوں لوگوں کی توجہ، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ توجہ ہم ڈیویٹ کر کے اصل جو فوکس ہے عمل کرنے کا، ہم اس پہ جو ہے توجہ نہیں دیتے، اس کی بجائے ہم بے عملی کا شکار ہو کے ہم اور امیدوں پہ لگ جاتے ہیں۔ جیسے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ہم امریکہ کے 7ویں بیڑے کے انتظار میں لگ گئے، تو اسی طریقے سے ہم ہر طرح کے اس طرح کے حالات میں ہم کچھ اور چیزوں کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ کچھ اور معجزے ہوں، یا کچھ اللہ میاں کچھ کر دے، یا اس کا بھیجا ہوا کوئی بندہ کچھ کر دے، یا دنیا کی اور کوئی بڑی طاقت کچھ کر دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو اصل میں یہ بے عملی کی بات ہے، ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے۔ اور اب بھی کرونا کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم اس طرح کی چیزوں کا انتظار کریں، وہ تو اللہ میاں کو پتہ کب ہونا ہے، ہمیں اس سے فائٹ کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں عملیت کا شکار ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو لاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔